تو آپ کو بتاتے چلیں کہ معروف عالم دین اور جامع بنوریہ کراچی کے معتمم مفتی نعیم طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے، طبیعت ان کی خراب تھی، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا اور راستے میں ہی وہ دم توڑ گئے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ مفتی نعیم 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد حافظ قرآن تھے اور مسجد میں امامت کے فرائض پر مامور تھے۔ مفتی نعیم کی زندگی اسلام کی درس و تدریس میں گزری، انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کی، انہوں نے جامع بنوریہ کو عالمی معیار کی درسگاہ بنایا اور ان کے غیر ملکی طالب علموں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حنیف جالندری صاحب۔ قاری حنیف صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر کیا کہیں گے، آج مفتی صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت العالم موت العالم۔ مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے، اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کی دینی ملی خدمات تاریخ کا ایک روشن باب ہیں جو مدتوں ان کو یاد رکھا جائے گا، اور ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی بھی پر نہیں ہوگا۔ وہ ایک علمی شخصیت تھے، الحمدللہ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تصنیف فرمائی، قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علمی کام انہوں نے کیے، اور الحمدللہ انہوں نے جو ادارہ قائم کیا جامع بنوریہ کے نام سے، اس کے اندر پوری دنیا سے طلبہ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے محروم ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی صدمہ ہے، یہ ملی صدمہ ہے، اور مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات آخرت کی بلندی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ انشاءاللہ تاریخ کا حصہ رہیں گی، آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ بالکل قاری صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ یقیناً وہ ایک خوبصورت شخصیت تھے اور اپنے آخری وقت تک انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی اور جو درس دیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ آج ہی کے دن وہ انہوں نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی، اور اس کے دوران بھی ہم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، جبکہ آج سورج گرہن جو کہ کل لگنا ہے، یعنی آج کے دن صبح کے وقت، اس حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں وہ ان سے پوچھے جا رہے تھے، اور انہوں نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ قاری صاحب۔ معروف عالم دین اور جامع بنوریہ کراچی کے معتمم مفتی نعیم طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے، اور اہل خانہ کے مطابق وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین ہے مفتی زبیر صاحب، ان سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ مفتی نعیم جو کہ آج ہمارے میں نہیں رہے، ان کے حوالے سے؟ ہم اس وقت بہت ہی زیادہ غم، صدمے، بلکہ سکتے کی کیفیت کے اندر ہیں۔ ہمارا مولانا مفتی محمد نعیم صاحب سے کئی دہائیوں سے اور ہمارے والد صاحب کا بہت بچپن کے ساتھ تعلق تھا، صبح شام کا تعلق تھا۔ ہم اس وقت عالم اسلام کے ایک عظیم اور معتدل عالمی رہنما، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، پاکستان کے بلکہ عالم اسلام امت مسلمہ کے نامور جید اور ممتاز عالم دین سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ تمام دینی مدارس، دینی قیادتوں کے ترجمان تھے، نہ صرف جید اور ممتاز عالم دین تھے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آج پاکستان بالعموم اور کراچی بالخصوص ایک عاشق قرآن سے محروم ہو گیا ہے۔ مفتی نعیم صاحب ہمیشہ اسلام کی ترجمانی کرتے تھے، معتدل آواز حق تھے، اور امت مسلمہ کے حق میں امت مسلمہ کی جانب تمام کے تمام عالمی مسائل کے اندر کھڑے رہتے تھے۔ وہ ایک طرف انتہائی ذی استعداد عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، قاری القرآن تھے، عالم اور مفتی تھے، جید شیخ الحدیث تھے۔ اس وقت دنیا بھر کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے قائم کردہ دینی ادارہ جامعہ بنوریہ کے اندر جو خواتین معلمات اور عالمات بن کر کے گئی ہیں، انہوں نے افریقہ میں، وسطی ایشیائی ریاستوں کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر اعلیٰ درجے کی دینی خدمات انجام دیں اور انجام دے رہی ہیں۔ غریب پرور انسان تھے، سخاوت ان کی طبیعت عادیت تھی، عربی کے شاندار ماہر اور ادیب تھے۔ ایک طرف اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیتیں اور دوسری طرف شاندار سماجی خدمات۔ پاکستان کی کسی مسجد کے اندر، بالخصوص کراچی کے کسی مدرسے کے اندر
کوئی تکلیف ہوتی وہ رات کو 2 بجے بھی ان کے پاس پہنچتے اور یہ انتظامیہ سے بات کر کے، اداروں سے بات کر کے، حکومتوں سے بات کر کے ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار خصوصیات اور صفات سے نوازا تھا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور سیاسی و سماجی شخصیات کا مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس۔ صدر اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مفتی نعیم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے مفتی نعیم بین المذاہب ہم آہنگی کے بہت بڑے داعی تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے پاکستان ایک بڑے عالم دین سے محروم ہو گیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور سیاسی و سماجی شخصیات کا مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس سامنے آ رہا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مفتی نعیم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مفتی نعیم بین المذاہب ہم آہنگی کے بہت بڑے داعی تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک بڑے عالم دین سے محروم ہو گیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور سیاسی و سماجی شخصیات کا مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں بلند درجہ عطا فرمائے اور اللہ مرحوم کے اہل خانہ کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں بلند درجہ عطا فرمائے اور اللہ مرحوم کے اہل خانہ کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ جامع بنوریہ کے معتمم اور مشہور عالم دین مفتی محمد نعیم کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ مفتی نعیم طویل عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے، وہ کئی روز سے علیل تھے۔ مفتی نعیم کی میت جامع بنوریہ منتقل کر دی گئی ہے۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے محمد علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد علی، بتائے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جامع بنوریہ عالمیہ سائٹ میں، جہاں پہ مفتی نعیم کی نماز تدفین کے سلسلے میں جو ہے وہ انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں اور اس وقت ان کی باڈی وہ یہاں سے سرد خانے جو ہے منتقل کی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ کل شام میں جو ہے وہ یہاں پر ان کی نماز جنازہ بعد نماز عصر ادا کی جائے گی اور یہیں پر ہی ان کے پہلو میں ان کے والد کے ساتھ ان کی تدفین عمل میں لائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ 24 نیوز جامعہ بنوریہ کراچی کے محتمم اور ممتاز عالم دین مفتی محمد نعیم کے انتقال پر ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ مرحوم کے درجات کو بلند اور ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ مفتی نعیم نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے سورج گرہن کے حوالے سے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کی تھی۔ اپنی آخری گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات۔ سورج اور چاند گرہن ہوتے ہیں تو یہ گرہن ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا جب سورج گرہن ہوا۔ لوگوں نے کہا انتقال اس لیے ہوا ہے کہ وہ ان کے سورج گرہن ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ لا یموت لأحد ولا لحیاتہ، نہ کسی کی موت سے اس کا تعلق ہے نہ اس کی زندگی سے تعلق ہے۔ یہ جو رسومات ہے کہ حاملہ عورت کا حمل گر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، یہ ساری رسومات ہیں جس کے اسلام میں نہیں ہوئی۔ سورج گرہن کی بات کریں گے۔ رواں سال پہلا سورج گرہن آج ہوگا۔ سورج گرہن پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن صبح 8:40 پر شروع ہوگا، 11:40 پر مکمل سورج گرہن ہوگا اور دوپہر 2:34 پر یہ ختم ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے سعدیہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف شہروں میں سورج گرہن کے اوقات الگ الگ ہوں گے۔ سورج گرہن صبح 8:40 پر شروع ہوگا، 11:40 پر مکمل سورج گرہن ہوگا اور دوپہر 2:34 پر یہ اختتام پذیر ہوگا۔ مکمل سورج گرہن کا دورانیہ 1 گھنٹہ 50 منٹ ہوگا۔ 1 بجے سورج گرہن ختم ہونا شروع ہوگا۔ بیشتر شہروں میں سورج گرہن سے دن کے اوقات میں اندھیرا چھا جائے گا۔ چاند گردش کرتا سورج اور زمین کے درمیان آ جائے گا اور سورج کی روشنی کافی زیادہ مدھم ہو جائے گی۔ شہریوں کو سورج کی طرف دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ سورج کے حالت سے نکلنے والی شعاعیں جلد کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ نیگیٹو امپیکٹ اس کے ضرور ہیں کیونکہ اس کو ایسٹرالوجی کی زبان میں بھی اور باقی بھی سارے علوم میں اس کو بڑا امپورٹنٹلی دیکھا جاتا ہے اور پہلے سے پورے سال کے ہر سال میں 4-5 چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتے ہیں، اس کو ریڈ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں رواں برس کے دوران سورج گرہن دوسری مرتبہ 14 دسمبر کو ہوگا۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج کو پوری طرح سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اسے دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہوگی۔ ماہرین فلکیات اور علم نجوم کے مطابق 21 جون کو سورج گرہن کے سب سے زیادہ اثرات کینسر اور جیمنائی پر ہوں گے، جبکہ چاند سورج کا درمیانی حصہ کور کرے گا جس سے سورج کے گرد رنگ آف فائر بنے گا۔ گرہن کے دوران سورج کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ سورج کی شعاعیں آنکھوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ماہر امراض چشم ڈاکٹر ناصر چودھری نے خبردار کر دیا۔ گائناکالوجسٹ پروفیسر طیبہ وسیم کی حاملہ خواتین کو سورج گرہن کے وقت گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اٹ پارٹلی بلاکس تھا جو سورج کو بلاک کر دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ایریا سے سورج سے جو شعاعیں آ رہی ہیں زمین تک وہ زیادہ کنسنٹریٹ ہو کے، زیادہ انرجائز ہو کے، زیادہ اسٹرینتھن ہو کے نیچے آتی ہیں اور وہ پھر ہماری آنکھوں کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اور اس میں تقریباً یہ ہے یہ پارشل ہوگا سورج گرہن اور یہ کیونکہ اگر ہم ایون فار اے سیکنڈ بھی ایکسیڈنٹلی اگر آپ اس کو ڈائریکٹلی اسٹیئر کریں گے سن کو تو یہ ہماری آنکھوں کو پرماننٹ بھی ڈیمیج کر سکتا ہے۔ سورج گرہن ہے اور اس میں جو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے خواتین میں کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ حاملہ خواتین اسپیشلی باہر نہ نکلیں تاکہ جو شعاعیں ہیں سورج کی مضر وہ ان پہ اور بچے پہ اثر انداز نہ کریں۔ جیسا کہ ڈاکٹر ناصر نے کہا کہ یہ بیسیکلی آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتا ہے جو بھی لوگ اس کو ڈائریکٹلی سورج گرہن کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ موسم کی بات کریں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقے میں موسم گرم اور خشک، جبکہ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صبح پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور لاہور میں آندھی، گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران ملتان، ڈی جی خان اور لیا میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صبح بلوچستان کے بیشتر علاقوں اور صبح سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم سکھر، لاڑکانہ، شدید بے نظیر آباد، تھر پارکر، ٹھٹھا، بدین میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صبح خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ حکومت کا کورونا سے مذاق جاری، وفاقی وزیر زرتاج گل نے کووڈ-19 کے نئے معنی بتا دیے۔ کہتی ہیں کہ کووڈ-19 فلو ہے۔ 19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 پوائنٹس ہیں جو کسی بھی ملک میں کسی بھی طرح اپلائی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ نئے معنی سامنے آئے ہیں۔ حکومت کا کورونا سے مذاق جاری ہے، وفاقی وزیر زرتاج گل نے کووڈ-19 کے نئے معنی بتا دیے ہیں۔ کہتی ہیں کہ کووڈ-19 فلو ہے۔ 19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 پوائنٹ ہیں جو کسی بھی ملک میں کسی بھی طرح اپلائی ہو سکتے ہیں۔ یہ فلو ہے۔ کووڈ-19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 وہ ہیں پوائنٹ سے جو کسی بھی ملک پہ کسی بھی طریقے سے اپلائی ہو سکتا ہے، ان کی اپنی امیونٹی کریں۔ یہ فلو ہے۔ کووڈ-19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 وہ ہیں پوائنٹ سے جو کسی بھی ملک پہ کسی بھی طریقے سے اپلائی ہو سکتا ہے، ان کی اپنی امیونٹی کریں۔ یہ فلو ہے۔ اس پر بات کریں گے سینئر تجزیہ کار نوید چودھری سامنے میں ہے۔ نوید صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، یہ معنی تو دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ سب ہے کیا آخر؟ بہت شکریہ۔ یہی تو المناک بات ہے کہ جن لوگوں کی سیاسی سوجھ بوجھ کے باعث ملک آج اس حال کو پہنچ چکا ہے، وہ اب اپنی سائنسی جو نالج ہے
اس کا بھی پرچار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایسی لایعنی گفتگو کہ محترمہ کو سر پیر نہیں پتا سائنس یا میڈیکل سائنس کا، اور وہ کیا فرما رہی ہیں، نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر، سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر قوم کو بتا رہی ہیں کہ کووڈ-19 کیا ہے، یہ پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ زکام ہوتا ہے، اور ہر ملک کے حوالے سے امیونٹی کے مد نظر اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے. اب جو اس کو ملک کے باہر سنے گا وہ پاکستان کا تمسخر نہیں اڑائے گا تو کیا کرے گا؟ یہ تو اپنے ملک کا تمسخر اڑانے والی بات ہے کہ ایک وزیر صاحبہ سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر اس قسم کی گفتگو فرما رہی ہیں. اور میں تو ان اینکروں کی ہمت کو دعا دیتا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. ان کے لیے یقین بہت مشکل ہے. بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا سارے لایا اور ہاں میں ہاں ملائی تاکہ یہ گفتگو کا رخ مڑ سکے. اور یہ کہہ رہی ہیں یہ فلو ہے، اور ان کے لیڈر بھی ایسے ہی ہیں محترم پرائم منسٹر صاحب. کبھی وہ کہتے ہیں جی یہ فلو ہے، یہ آئے گا چلا جائے گا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں جانے والا نہیں اور اس سے بچیں، یہ جان لیوا ہے. اور اب تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جولائی میں خدا نہ خواستہ 12 لاکھ پیشنٹ ہوں گے. 12 لاکھ تو خیر نہیں ہے، یہ تو کروڑوں کے حساب سے جائیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے ان کی لایعنی گفتگو کے سبب کہ پورا پاکستان وائرس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. صورتحال بے قابو ہے، بالکل فکر سامنے نہیں آ رہے. قبرستانوں کے اندر آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں دھڑا دھڑ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے. ہسپتالوں کی خبریں آپ خود چینل 24 دیکھ رہا ہے کہ وینٹیلیٹرز، بیڈ تو دور رہ گئے، وینٹیلیٹرز بھی ختم ہو گئے اور آکسیجن بھی نہیں مل رہی اب. اور ان لوگوں کی یہ گفتگو زخموں پر نمک چڑھنے کے مترادف ہے. جتنے لوگ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے. خدا کے لیے اب ان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کی جا سکتی ہے حکومت میں ہے کہ یہ کچھ اور نہیں کر سکتے عوام کی فلاح و بہبود کے علاج کے لیے تو کم از کم اپنی زبان ہی بند کر لیں. انہیں میں نرم ترین لفظ سے یہ بولوں گا کہ انہیں یہ سب کچھ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. بالکل درست فرمایا سر. پاکستان اس وقت خطرناک صورتحال میں ہے، بلکہ خطرناک ملک قرار دے دیا گیا ہے. پھر سے کرونا کو فلو قرار دینا کیا یہ عوامی سطح پر لا علمی پھیلانے کے مترادف نہیں؟ یہ دیکھیں، اگر اس کو سینسیبلی دیکھا جائے معظم ملکوں میں جس طرح سے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، یہ تو لوگوں کی جان لینے کی کوشش کر رہی ہیں. اگر ایک عوام کے ایک حلقے میں یہ رائے پائی جاتی ہے، ظاہر ہے ہمارے ہاں ایجوکیشن لیول وہ نہیں ہے کہ شاید کورونا جو ہے یہ بڑا معمولی مرض ہے، یا ویسے ہی بات سمجھتے ہیں لوگ افواہ ہیں، جب تک اس سے خدا نہ خواستہ واسطہ نہ پڑتے تو ان لوگوں کو یہ ترغیب دے رہی ہیں. یہ تو ویٹمنٹ کے مترادف ہے، ترغیب جرم کے مترادف ہے کہ آپ ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ آئیں گھومیں پھریں، یہ تو امیونٹی کا معاملہ ہے اور یہ زکام ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو شاندار پیئیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں حالت یہ ہے کہ اب تو جو لوگ جان سے جا رہے ہیں ان کا عمر والا فرق بھی ختم ہو گیا. جو پہلے ہمارے محترم عظیم سائنسدان جو وزیر اعظم صاحب ہمارے جو فرماتے تھے کہ صرف بوڑھوں کو یہ جا کے ہٹ کرتا ہے اور ان کی جان لیتا ہے، اب تو وہ کنسیپٹ بھی ختم ہو گیا. اسی شہر کے اندر آپ نے دیکھا ہے بہت سارے نوجوان جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے اور صحت مند نوجوانوں کا انتقال ہو رہا ہے. اب تو عمر کا امتیاز ختم ہو گیا ہوا ہے. یہ مطلب اس حد تک انہوں نے پھیلا دیا اپنی اس جاہلیت، اپنی نااہلی اور اپنی یہ لایعنی گفتگو کے سبب کہ اب تو یہ معاملہ کنٹرول سے مکمل طور پہ باہر ہے. تو اس کے باوجود ان لوگوں کی آپ ہمت دیکھیں اور ان کی میں سمجھتا ہوں ڈٹائی دیکھیں کہ کس طرح سے یہ چینلوں پر بیٹھ کر لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں. بالکل سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بھی دکھائیں گے کہ وزیر مملکت زرداج گل نے کووڈ-19 کے نئے معنی کیا بتائے ہیں. کریں یہ فلو ہے، کووڈ-19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 وہ ہیں پوائنٹس ہے جو کسی بھی ملک پہ کسی بھی طریقے سے اپلائی ہو سکتا ہے. ان کے اپنی امیونٹی کو کریں. یہ فلو ہے، کووڈ-19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 وہ ہیں پوائنٹس ہے جو کسی بھی طریقے سے اپلائی ہو سکتا ہے. ان کے اپنی امیونٹی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں وفاقی حکومت کا ملک میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے سے متعلق اہم فیصلہ. وفاقی وزارت تعلیم نے ٹرائل بنیادوں پر سکول کھولنے کے لیے صوبوں سے تجاویز اور 2 جولائی کو بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس طلب کر لی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کا ملک میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے سے متعلق اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. وفاقی وزارت تعلیم نے ٹرائل بنیادوں پر سکول کھولنے کے لیے صوبوں سے تجاویز اور 2 جولائی کو بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس طلب کر لی ہے.
वफाकी हुकूमत का मुल्क में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने से मुतल्लिक अहम फैसला सामने आया है। वफाकी वजारत तालीम ने ट्रायल बुनियादों पर स्कूल खोलने के लिए सूबों से तजावीज़ और 2 जुलाई को बैनो सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है, जिसमें ये तजावीज़ मांगी जाएंगी कि आया स्कूल खोलने की पोजीशन में है, स्कूल खोले जाएं न खोले जाएं, ये कॉन्फ्रेंस में तजावीज़ ली जाएंगी। वफाकी हुकूमत का मुल्क में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने से मुतल्लिक अहम फैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक वफाकी वजारत तालीम ने ट्रायल बुनियादों पर स्कूल खोलने के लिए सूबों से तजावीज़ और 2 जुलाई को बैनो सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि ट्रायल बुनियादों पर स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं और हालात खराब हैं, केसेस बढ़ रहे हैं और अब ट्रायल बुनियादों पर तजावीज़ मांगी जाएगी कि स्कूल खोले जाएं या नहीं। वफाकी हुकूमत का मुल्क में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने से मुतल्लिक यह अहम फैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक वफाकी वजारत तालीम ने ट्रायल बुनियादों पर स्कूल खोलने के लिए सूबों से तजावीज़ और 2 जुलाई को बैनो सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का मुल्क में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने से मुतालिक अहम फैसला सामने आया है। वफाकी वजारत तालीम ने ट्रायल बुनियादों पर स्कूल खोलने के लिए सूबों से तजावीज़ और 2 जुलाई को बैनुल सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। अब देखना ये होगा कि क्या स्कूल खोले जाएंगे या नहीं। तजावीज़ मांगी गई हैं, स्कूल खोले जाने हैं या नहीं, तो ये तजावीज़ मांगी गई हैं। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। वफाकी हुकूमत का मुल्क में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने से मुतल्लिक ये अहम फैसला सामने आया है। कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल में कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। कराची में मवेशी मंडी सजने को तैयार है। तमाम खरीदारों और व्यापारियों को सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए तमाम SOPs पर अमल दरामद करना होगा। तफसीलात के लिए देखिए समर अब्बास की रिपोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजने को है तैयार, बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 22 जून से मवेशी मंडी की रौनकें शुरू हो जाएंगी। कराची में सुपर हाईवे पर 1000 एकड़ पर मुश्तमिल मवेशी मंडी में 5 लाख जानवरों की गुंजाइश रखी गई है। 48 ब्लॉक पर मुश्तमिल इस मवेशी मंडी में VVIP, VIP और जनरल ब्लॉक रखे गए हैं। तर्जमान मवेशी मंडी यावर चावला ने कहा है कि सुन्नत इब्राहिमी जैसे अहम फरीजे की अदायगी के लिए सिंध हुकूमत ने मवेशी मंडी की इजाजत दी है। ना मास्क के बगैर आपकी इजाजत होगी कि आप अंदर आ सकें, ना आपके बच्चों के और बुजुर्गों के लिए इजाज़त है कि आप अंदर आ सकें। तो ये तमाम आपको चीज़ों का ख्याल रखना है। ये आपके अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके अपने घर वालों के लिए ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगियाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। मवेशी मंडी के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया है कि तमाम शहरी कोरोना से बचाव के लिए बनाई गई तमाम SOPs पर मुकम्मल अमल करें। तमाम जितने भी व्यापारी दूसरे शहरों से यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं इस सोराबगोट की मंडी के लिए हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि मवेशी मंडी में कोरोना से बचाव के लिए हर तरह के हिफाजती इकदामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, ताकि इस वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 67वें यौम पैदाइश के मौके पर बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से घरों में रहकर सालगिरह मनाने की अपील की है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोरोना वायरस के वबा के बायस सालगिरह अपने अपने घरों में मनाएं, SOPs की पैरवी करते हुए केक काटे जाएं, शहीद बीबी के लिए दुआ की जाए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 67वें यौम पैदाइश के मौके पर बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से घरों में रहकर सालगिरह मनाने की अपील की है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोरोना वायरस के वबा के बायस सालगिरह अपने अपने घरों में मनाएं, SOPs की पैरवी करते हुए केक काटे जाएं, शहीद बीबी के लिए दुआ की जाए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 67वें यौम पैदाइश है, जिसके मौके पर बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से घरों में रहकर सालगिरह मनाने की अपील की है।